امریکہ ڈر گیا، ایران ہمارے فوجیوں کو نہ مارے، ٹرمپ کا خفیہ پیغام۔ بغداد ایئرپورٹ پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے قدس بریگیڈ کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس الشعبی کے نائب سربراہ ابو مہدی کی امریکی فورسز کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ کے بعد ایران نے 2 بار سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو وزارت خارجہ بلوایا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نیوز ایجنسی روئٹرز نے سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے بقول اعلان کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے امریکہ سے کچھ پیغامات تہران منتقل کیے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بھی جمعے کی شام ایک ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ نے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کے ہاتھ ایک انتہائی احمقانہ پیغام بھجوایا تھا اور ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کا سفیر 2 بار وزارت خارجہ بلایا گیا، ایک بار ایران کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اور دوسری بار امریکی حکام کے گستاخانہ پیغام کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے نائب سربراہ جنرل فدوی نے بھی ایک اور ٹی وی پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے اس امریکی پیغام کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ جنرل فدوی نے کہا کہ امریکی حکام نے جمعے کی صبح سفارت کاری کا آغاز کیا اور حتیٰ یہ بھی کہا کہ اگر آپ انتقامی کارروائی کا حتمی ارادہ رکھتے ہیں تو اس حد تک انجام دیں جتنی ہم نے انجام دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح جنرل فدوی نے ہفتہ 4 جنوری کے دن تہران یونیورسٹی میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی مناسبت سے انجام پانے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ سے شہید قاسم سلیمانی کے خون کا بدلہ لینے کا پختہ عزم اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی ہمیں آرڈر دیا جائے گا اور خداوند متعال کی جانب سے مقرر کردہ وقت پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران پوری طاقت سے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمی سید علی خامنہی کا وعدہ پورا کرے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کی ایئر فورس کے سربراہ جنرل حاجی زادہ نے بھی خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس درست نشانے پر وار کرنے والے میزائل موجود ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ہماری زد میں ہیں۔ ان کے ہلنے سے پہلے ہمارے میزائل انہیں نشانہ بنا چکے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیج فارس میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے بھی ہمارے میزائلوں کی زد میں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے علاوہ دیگر کئی ممالک بھی ایران کے لیے امریکہ کے پیغامات لا چکے ہیں۔ گزشتہ روز قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن جاسم آل ثانی نے ایران کا دورہ کیا۔ انہوں نے تہران میں اپنے ایرانی ہمسفر ڈاکٹر جواد ظریف سے ملاقات کی۔ میڈیا میں آنے والی بعض رپورٹس کے مطابق وہ اپنے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام لائے تھے۔ الجزائر میں ایران کے سابق سفیر امیر موسوی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بارے میں لکھا کہ امریکی صدر نے قطر کے وزیر خارجہ کو یہ پیغام دے کر ایران بھیجا تھا کہ ایران جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جوابی کارروائی سے گریز کرے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے ایران دورے سے ایک دن پہلے قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیانیہ جاری کرا جس میں امریکہ اور ایران دونوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی درخواست ظاہر کی گئی۔ موصول اخبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ اور قطر کے علاوہ کئی دیگر ممالک جیسے روس، چین، ترکی اور کویت بھی ایران کے لیے امریکی پیغام لا چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ عراق میں عوامی رضاکار فورس الشعبی سے بھی شدید خوف زدہ ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا ایک آپشن الشعبی کے ذریعے عراق میں امریکی فورسز پر کاری ضرب لگانا بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی تجزیہ کار اس بارے میں کہتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ اور چند برس کے دوران ایران کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران انتقام لینے کے لیے ہرگز جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ کم ترین نتیجہ امریکہ اور عراق کی شیعہ فورسز کے درمیان ٹکراؤ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح امریکی فورسز سفارتکار اور شہری نشانہ بنائے جائیں گے۔ ایران اسی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکہ کی فوجی تنصیبات کو شانہ بنا سکتا ہے۔
لبنان کی انقلابی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے امریکہ اور امریکی فوجیوں سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ لبنانی قوم اور اپنے مجاہدین کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جب امریکی افسروں اور فوجیوں کے تابوت امریکہ واپس پہنچیں گے تو تب ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا کام انجام دیا، لہٰذا مزاحمتی محاذ میں اپنا مقصد یہی ہونا چاہیے، جبکہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی کے خون کا قصاص خطے کے تمام تر امریکی فورسز کا انخلا ہے اور انشاءاللہ یہ دن قریب ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن امریکہ کو خطے سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا اسی دن صہیونی بھی اپنے بریف کیسز اٹھا کر خطے سے نکل جائیں گے اور ہمیں اس مقصد کے لیے مزید کسی جدوجہد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ایران جانتا ہے کہ وہ کیسے اس کا جواب دے گا، لیکن یہ بات ہمارے کندھے پر موجود ذمہ داری کو کم نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 40 سال جنگی حمایت کی ہے، ان سے اب کچھ طلب نہیں کیا، لہٰذا وہ خود فیصلہ کریں کہ کس طرح سے انتقام لینا ہے، کیونکہ ایران اپنے عظیم ترین افتخار اور سب سے بڑے جنرل کو کھو دینے پر سوگ کی حالت میں ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے عادلانہ قصاص کے لیے جانے کے بارے میں کہا کہ خطے میں موجود امریکہ کے تمام تر فوجی اڈے، جنگی بحری بیڑے اور فوجی اس قتل کا عادلانہ قصاص ہے، کیونکہ امریکی فوج ہی ہے جس نے ان شہداء کو قتل کیا ہے، لہٰذا امریکی فوج کو ہی اس کا تاوان بھی ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قصاص سے ہماری مراد امریکی شہری یا امریکی صحافی اور دانشور ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی کے قتل کا انتقام نہ لیا گیا تو یہ تمام تر مزاحمتی محاذ، اس کے اراکین، مسئلہ فلسطین، مسئلہ قدس اور پورے کے پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صرف حزب اللہ ہی نہیں، عراق اور افغانستان میں موجود انقلابی گروپ بھی امریکی فوجی کیمپوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال بہت نازک اور تشویشناک ہے، دنیا اس نئی جنگ کے لیے تیار رہے۔ قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارا خطہ امن اور خوشحالی سے محروم رہا، حالات نے نئی کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ 31 دسمبر کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ امریکہ اس واقعے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتا ہے۔ امریکہ کی نظر میں جنرل قاسم سلیمانی اس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ماہرین اسامہ بن لادن اور ابو بکر بغدادی کی ہلاکت سے زیادہ اس واقعے کو سنگین قرار دیتے ہیں۔ ایران نے ہنگامی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا، جبکہ عراق میں بھی اس واقعے کے خلاف عوامی رد عمل سامنے آیا۔ عراق میں قاسم سلیمانی کے جنازے سے رد عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ عراقی پارلیمنٹ نے تمام غیر ملکی فوجیوں کے لیے ملک چھوڑنے کی قرارداد پاس کی ہے۔ پاکستان نے 3 تاریخ کو اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور متحدہ عرب امارات سمیت ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی تفصیل سے بات چیت کی، جبکہ یورپی اور دیگر ممالک سے بھی رابطہ کریں گے۔ مشرق وسطی کی صورتحال بہت نازک اور تفتیشناک ہے، جو کبھی بھی کروٹ لے سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر برملا انتقام کا اظہار کر چکے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی اپنی قوم سے بدلے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ایران میں غم و غصے کی کیفیت فطری ہے، جبکہ مقتدی صدر نے اپنی فورسز کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطی کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، دنیا اس نئی جنگ کے لیے تیار رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔